أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تعلیم صدقہ جاریہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے بعد میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک تو صدقہ جاریہ ہے، جیسے اس نے کوئی مسجد تعمیر کر دی، یا کوئی مدرسہ یا مسافر خانہ یا یتیم خانہ بنوا دیا، یا کسی جگہ پانی کی قلت دیکھی تو کنواں کھدوا دیا، تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اسے انتقال کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ جیسے مسجدوں کے کام میں ہاتھ بٹا دیا، مسجد میں کوئی کام ہے، جیسے کہ الیکٹرک کا کام ہو، پانی کا کام ہو، پانی کے پائپ وغیرہ لگانے کا کام ہو، کنواں کھدوانا ہو، جیسے ایسے بہت سے کام مساجد کے اندر مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ان کو بجا لانا، ان کے اوپر روپیہ خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر دوسرے کئی طریقے ہیں جو رائج نہیں ہیں، جو شرک اور بدعت میں ملوث ہیں۔ لوگ اس طریقے کے صدقہ جاریہ کا کام پہنچا کر ایصال ثواب کے نام سے مردوں کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم کے حدیث میں بیان کیے ہیں، اس حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو وہ مرنے والے تک اس کا عمل پہنچ جائے گا۔ دوسرا وہ علم ہے جسے انقطاع کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، لوگ اس کے انتقال کے بعد بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ جیسے اس نے کچھ طلباء کو علوم شریعہ کی تعلیم دی اور انہیں مفید علم سکھایا، اور پھر ان طلباء نے تعلیم و تدریس اور دعوت و تبلیغ یا تصنیف یا تالیف کے ذریعے اس سے افادہ کا سلسلہ جاری رکھا، یا کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگ اس کے بعد بھی مستفید ہوتے رہے۔ تو جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے اور اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس سے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری، موت کے بعد آنے والی چیز وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد بھی صحیح تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہی نیک بنتی ہے اور اپنے والدین کے حقوق پہچانتی ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اگر صحیح نہ ہو تو ان کے بگڑنے کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، وصحح النظر، صحیح الجامع الصغیر وزیادتہ، صفحہ نمبر 290۔ جس نے کسی اچھے کام کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی تو اسے بھی اس نیک کام کے کرنے والے کے مثل کے اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے نیکی کی دعوت دو، نیکی کے کام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو تعلیم ترغیب دلاؤ کہ یہ نیک کا کام تم کر دو،
اگر کوئی پیسہ خرچ کرنے کا کام ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کسی کے ذریعے سے اس مسجد کا کام جو جسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کسی اور کے ذریعے سے تعاون کرا دیں گے، وہ آدمی آپ کے کہنے سے جو تعاون کر دے گا، جتنا تعاون وہ کیا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور کہنے والے کو، سفارش کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ طلباء و طالبات کو کتاب و سنت اور علوم شریعہ کی تعلیم دینا بلا ریب ان کی خیر کی جانب رہنمائی کرنا ہے۔ اس واسطے طلباء و طالبات علوم شریعہ کو سیکھنے کے بعد جو تعلیم و تربیت و دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرے کا کام کریں گے، اور جتنے بھی نیک اعمال اس تعلیم و تربیت کی وجہ سے وہ انجام دیں گے، ان سب اچھے کاموں کا اجر و ثواب ان کے اساتذہ اور مربیوں کو بھی ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسنته بعد موته علما علمه ونشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجره او صدقة اخرجها من ماله في صحة وحياته تلحقه من بعد موته۔ رواہ ابن ماجہ وقال الالبانی اسناد حسن كما قاله المنذری وبه رواہ ابن خزیمہ فی صحیح انظر مشکات، آیت نمبر 80 پر 5، صفحہ نمبر 80 پر 5۔ یعنی مومن کو اس کی نیکیوں اور اعمال صالحہ میں سے جو چیزیں مرنے کے بعد نفع دیتے ہیں ان میں سے علم ہے، جس کی وہ تعلیم دے اور نشر و اشاعت کرے، اور نیک اولاد ہے جس کو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، قرآن کریم ہے جس نے اسے کسی کو دے دیا، مسجد ہے جس کی اس نے تعمیر کی، یا سرائے ہے جس کو اس نے مسافر کے لیے بنایا، یا نہر ہے جو اس نے کھدوائی، یا وہ صدقہ ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں اور بحالت صحت اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اجر و ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علم علما فلہ مثل اجرہ من عمل به لا ينقص من اجر العامل، رواہ ابن ماجہ وقال فواد ابد الباقی، اسناد وَإِن تکلم فی الزوائد علی الاسناد، صفحہ نمبر 240 پر 240۔ جس نے کسی کو علمی بات بتائی، جس نے کسی کو کوئی علمی بات بتائی تو اس کو اس پر عمل کرنے والے کی مثل ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بہترین صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب اساتذہ معلمات کو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہر ایک انسان کو جو نہیں جانتا ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور پھر وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے بن جائے۔ یہ کتنا اچھا عمل ہے جو اپنے زندگی میں وہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد اس کے وہ عمل جاری رہے۔ ایسے عمل جاریہ، ایسے ثواب کرو، ایصال ثواب اس کو کہتے ہیں۔ ایسے کوئی کام کرو، اپنی اولاد کو نیک تعلیم دو، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسجد کے لیے جو ضروریات ہوتے ہیں اسے مہیا کرتے رہو، اس پر خرچ کرو، وہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اس کے بجائے اور کوئی غیر ضروری ہندوانہ رسم کے مطابق 10واں 30واں 40واں 50واں 100واں نہ جانے کیا کیا تم کرتے ہو، یہ تمام شرک ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اس ہندوانہ رسم و رواج میں مبتلا ہرگز نہ ہوئے جو پیسے کی بربادی ہے اور وقت کی بربادی ہے اور عذاب جاریہ بھی ہے۔ اس لیے ایسے عملوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو
ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے بغور آپ نے سماعت فرمایا ہے اور آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور میرے بھائی میرے دوست، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو آپ سنے ہیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اصل صدقہ جاریہ کیا ہے اور اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہمیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ ہو بہو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اب عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے اور شرک سے بدعت سے توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کریں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے آپ کے عمل کو، آپ کی نیکیوں کو۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈریے، توبہ استغفار کیجیے۔ کرونا کی بیماری پھیل رہی ہے اور ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ اس کی دواؤں کا انتظام فرما، اس کی دواؤں کو، اس کی انجیکشن وغیرہ کو اے میرے پروردگار دنیا میں اس کو لا دے۔ جس طرح تو نے بیماری بھی عطا کی ہے تو اور اس کی دواؤں کو بھی انتظام تو کرتا ہے، اور بیماری کے بعد تجھ سے جو مدد مانگتے ہیں شفا کے لیے، اے اللہ اس میں تو شفا بھی عطا کرتا ہے۔ اگر تو شفا عطا نہ کرے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی ویکسین شفا نہیں دے سکتی جب تک کہ تیرا اس ویکسین میں شفا کا حکم نہ ہو۔ میرے پروردگار، بڑے بڑے کمپنیاں شفا کے لیے ویکسین تیار کر رہے ہیں، بہت جلد ویکسین دنیا میں آ جائے گی، ہندوستان میں بھی آ جائے گا۔ اے اللہ اس ویکسین کے اندر تیرا حکم داخل فرما، تو شفا کل شفا عاجلہ، شفا کاملہ، شفا دائمہ عطا فرما میرے پروردگار۔ اے اللہ یہ خوف و ہراس کی جو زندگی لوگ کرونا کی وجہ سے گزار رہے ہیں، اے اللہ راحت اور سکون عطا فرما، پہلے کی طرح زندگی عام کر دے، کاروبار، تجارت، کام کاج جو بھی ہے، لوگ مزدوری کرنے والے بھوک مری میں مبتلا ہو چکے ہیں، قرضدار چھپ رہے ہیں، میرے پروردگار قرضداروں کے قرضداری کی ادائیگی کے راستے عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں میرے پروردگار ان کو حلال روزیاں عطا فرما، پھر سے روزیوں کو بحال فرما دے میرے پروردگار۔ اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ جسے ہدایت دینا ہے تو ہدایت دے دے، جسے قرآن و حدیث پر چلنے والا بنانا ہے میرے پروردگار بنا دے، اور اے اللہ جو لوگ تجھے توبہ کر کے رجوع کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے اور ان کو سچا پکا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے میرے پروردگار۔ ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اور ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا کر ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنا دے میرے پروردگار۔ ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب پہ کرم فرما، اے میرے پروردگار ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، اول وقت پہ نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ پابندی کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما سارے امت مسلمہ کو۔ سب لوگ نماز سے دور ہیں، فجر کی نماز سے غائب ہیں، سب لوگ ڈرتے ہیں کہ کرونا آ جائے گا مسجد میں، اللہ تیرے گھر میں کرونا کی خوف یہود و نصارہ نے ڈال دی ہے، میرے پروردگار اس خوف کو دور فرما دے، پھر سے مسجدوں کو آباد فرما دے، پھر سے وہی ماحول پیدا کر دے جس طرح سے پہلے عبادتیں ہوتی تھیں۔ اے میرے پروردگار دشمن کی نگاہ کو زیر کر دے میرے پروردگار۔ اے اللہ دشمن کے خوف و ہراس سے مسلمانوں کے دلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ قابل رحم قابل مغفرت ہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنیوں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأقسام. اللهم أذهب هرها وبردها ومرضها. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.